پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے مکہ الائنس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس میں ایک جملہ ہے جو خلیج تعاون کونسل کے معاہدے میں بھی لکھا ہوا تھا اور جو عین اس رات کام نہیں آیا جب اس کی ضرورت تھی۔ 13 اگست کو انقرہ میں ترک وزارت دفاع نے اس معاہدے کی جو تفصیلات جاری کی، ان میں کتنے الگ ادارے بنانے کا اعلان ہوا ہے، اور اس ساری دستاویز میں دفاع کا لفظ نہیں ہے جو عام طور پر جنگ کی خبروں میں آتا ہے، کوئی اور لفظ ہے۔ جنگ کے پہلے ہفتے میں اتحاد کام آتے ہیں، تیسرے ہفتے میں گودام کام آتے ہیں۔ مشترکہ مشقوں کی فہرست میں بری، بحری اور فضائی افواج کے ساتھ ایک چوتھی چیز کا بھی نام لیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ہم سب لوگ غلط جملہ پڑھ رہے ہیں میرے دوستو۔ پہلے وہ خبر جو کل کی ہے، تجزیہ بعد میں، پہلے حقائق۔ 13 اگست 2026 جمعرات کا دن، انقرہ کا شہر، ترک وزارت دفاع کی ہفتہ وار بریفنگ ہوئی اور اس بریفنگ میں پہلی بار مکہ معاہدے کا اندرونی ڈھانچہ سامنے آیا۔ معاہدے پر دستخط 7 اگست کو ہوئے تھے، یعنی اس بریفنگ سے صرف 6 دن پہلے مکہ مکرمہ کے محل صفا میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان۔ اور اب سنیے کہ ترک وزارت دفاع نے کیا بتایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت اسٹریٹجک سیاسی اور عسکری میکانزمز قائم کیے گئے ہیں، اور یہ میکانزمز کن لوگوں پر مشتمل ہوں گے؟ تینوں ملکوں کے وزرائے دفاع، تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور تینوں ملکوں کے چیفز آف جنرل سٹاف اور مسلح افواج کے کمانڈر۔ اور وزارت کے الفاظ یہ تھے کہ تینوں ممالک کے درمیان رابطہ اعلیٰ ترین سطح پر ہوگا۔ دوسری بات، مشترکہ فوجی مشقوں کا اعلان بھی ہوا ہے، اور یہاں تفصیل غور سے سننے والی ہے کیونکہ اس تفصیل میں اصل خبر چھپی ہوئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ مشقیں بری، بحری اور فضائی افواج پر مشتمل ہوں گی، اور ان کے ساتھ فضائی دفاع اور بغیر پائلٹ کے نظام بھی شامل ہوں گی۔ بغیر پائلٹ کا مطلب یہ ہوا یعنی ڈرونز اور اس طرح کی باقی چیزیں۔ اور تیسری بات، اور یہ سب سے اہم ہے، وزارت نے دفاعی صنعت کے تعاون کے بارے میں بھی ایک جملہ جاری کیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس جملے کو 2 بار سنیں۔ وزارت دفاع نے یہ کہا کہ عدم میں صرف مصنوعات کی فراہمی نہیں ہے، بلکہ ان کی ترقی، پیداوار، ٹیکنالوجی کا تعاون اور پائیدار مرمت اور رصد کی معاونت بھی شامل ہے۔ پائیدار مرمت اور رصد کی معاونت، جناب اس ایک فکرے پر آج کا پورا ایپیسوڈ کھڑا ہوا ہے، اور میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ کیوں، اور اسی بیان میں ترجیحات کی ایک فہرست بھی دی گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ بغیر پائلٹ اور خود کار نظام، الیکٹرانک وارفیئر اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اب اس فہرست میں دیکھیے، ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر، مصنوعی ذہانت، AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ 21ویں صدی کے میدان جنگ کی فہرست ہے۔ اس میں کوئی ٹینک نہیں ہے، اس میں توپ خانہ نہیں ہے، اور پھر چوتھی بات جو شاید سب سے زیادہ یہ بتائے گی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ترک وزارت دفاع نے اس معاہدے کے بنیادی مقصد کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا مقصد دفاعی اور عسکری تعلقات کو زیادہ ادارہ جاتی اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ ادارہ جاتی اور پائیدار، یہ 2 الفاظ کسی سربراہی اجلاس کے اعلامیے کی عام زبان نہیں ہے، یہ ایک سیکریٹریٹ کی زبان ہے۔ اور اسی بریفنگ میں 2 مزید باتیں کہی گئیں۔ ایک، یہ معاہدہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور مصر ایک ممکنہ امیدوار ہے۔ اور نمبر 2، یہ کسی موجودہ اتحاد کی جگہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی روز یہ بھی سامنے آیا کہ ترکی جدہ میں ان اجلاسوں میں شریک ہوا جن کا مقصد بحیرہ احمر کی بحری تجارت کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد بنانا تھا۔ اور اس سے ایک دن پہلے صدر اردوان نے لندن میں شائع ہونے والے اخبار مشرق الوسط کو بتایا کہ ہمارا وژن صرف 3 ملکوں تک محدود نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور بڑھے، اور شاید ایک دن ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ خطے کے تمام ممالک اس چھتری کے نیچے جمع ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ سب کچھ جو کل انقرہ سے ہمیں موصول ہوا۔ کمیٹیاں، مشقیں، ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر، مصنوعی ذہانت، مشترکہ پیداوار اور مرمت اور رصد۔
اب میں آپ سے 3 پریمائزز کرتا ہوں۔ میرا پہلا پریمائز یہ ہے کہ یہ الفاظ اس خطے میں پہلے بھی لکھے جا چکے ہیں اور عین اس وقت پر ناکام ہو چکے ہیں جب ان کی ضرورت تھی۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ترک وزیر خارجہ حاکن فیدان نے جو بات کہی اور جس پر ہر طرف تنقید بھی ہو رہی ہے، وہ دراصل اس پورے معاہدے کی سب سے بڑی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اس معاہدے میں دراصل کیا لے کر آیا ہے، اور یہ وہ چیز نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ان تینوں سے پہلے مجھے آپ کو 2000 کے عشرے میں واپس لے جانا پڑے گا، اور پھر اس سے بھی پیچھے 1949 میں بھی، کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کل کیا اعلان ہوا جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ اس سے پہلے ناکام کیا ہوا تھا۔ تو جناب، خلیج تعاون کونسل 25 مئی 1981 میں ابو ظہبی میں قائم ہوئی۔ 6 ریاستیں سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات، اور یہ کونسل کسی خوشی میں نہیں بنی تھی۔ اس سے 2 برس پہلے ایران میں انقلاب آ چکا تھا اور اسی سال ایران عراق جنگ بھی چھڑ چکی تھی۔ یہ ادارہ ایک خوف میں پیدا ہوا تھا، جس خوف نے اسے پیدا کیا اس کا نام تھا ایران، اور اس کونسل نے وقت کے ساتھ ساتھ ادارے بھی بنائے۔ ایک مشترکہ فوجی قوت بھی بنائی گئی جس کا نام در الجزیرہ رکھا گیا، اور 2000 میں کونسل نے باقاعدہ مشترکہ دفاعی معاہدہ بھی منظور کیا۔ اور اب ذرا یہ بھی سنیں اس معاہدے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، کسی ایک رکن ریاست پر حملہ تمام اراکین ریاستوں پر ہوگا۔ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہی جملہ ہے، لفظ بلفظ وہی جذبہ بھی ہے جو آج مکہ کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے۔ وہ 2000 میں خلیج کے اپنے معاہدے میں لکھا جا چکا تھا، اور یہ محض کاغذ پر نہیں رہا، یہ قوت استعمال بھی ہوئی، لیکن ذرا ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں۔ 2011 میں جب بحرین میں ایک احتجاجی تاریخ چلی تو در الجزیرہ کے دستے سعودی عرب اور امارات سے بحرین بھیجے گئے۔ اب اس واقعے کو ذرا غور سے دیکھیے، کیونکہ اس میں پورا سبق بھی موجود ہے ہمارے لیے۔ کونسل نے اپنی مشترکہ فوج اس وقت حرکت میں لائی جب خطرہ کسی بیرونی ریاست سے نہیں تھا، بلکہ ایک رکن ریاست کے اپنے شہریوں سے تھا۔ جب اپنے ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو نظام فوراً کام کر گیا۔ اب آئیے ستمبر 2025 میں اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملہ کر دیا، دن دہاڑے ایک خلیجی دارالحکومت پر، ایک ایسے ملک پر جہاں امریکہ کا سب سے بڑا علاقائی فوجی اڈا بھی موجود ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس دوحہ میں بلایا گیا، سب لوگ وہاں پہنچے۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اس بمباری کو کھلی، غدارانہ اور بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ لیکن اس اجلاس سے کیا نتیجہ نکلا؟ خلیج تعاون کونسل نے کیا کیا؟ وہ مشترکہ دفاعی طریقہ کار کو فعال کرے گی۔ الجزیرہ نے اس اجلاس کے بارے میں لکھا کہ یہ اعلان شاید اس پورے اجلاس کا واحد قابل عمل نتیجہ تھا کہ موجودہ سیٹ اپ کو فعال کیا جائے، اور باقی سب کچھ ٹھوس اقدامات سے بالکل خالی تھا، الفاظ تھے۔ اب تھوڑی سی تاریخیں بھی ملا کے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ حساب ہے جس کے بعد ہم سب اس پورے موضوع کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ستمبر 2025 میں کونسل نے اپنا دفاعی طریقہ کار فعال کرنے کا اعلان کیا، اور 28 فروری 2026 کو، یعنی صرف 5 ماہ بعد، دوحہ والے واقعے کے 5 ماہ بعد جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ کے پہلے 2 دن میں ایران کے میزائل 6 خلیجی ملکوں تک پہنچے۔ بحرین، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور اردن اور عراق 7 ہو گئے۔ ان 7 میں سے 4 خلیج تعاون کونسل کے رکن تھے، اور اس مشترکہ دفاعی طریقہ کار نے جسے 5 ماہ پہلے فعال کرنے کا اعلان ہوا تھا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو پھر میرے دوستو، یہ الزام نہیں ہے، یہ بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ایک معاہدہ تو موجود تھا، ایک فوج بھی موجود تھی، ایک اعلان بھی ہو چکا تھا، لیکن جب لمحہ آیا تو کچھ حرکت نہیں کر سکا، اور اس کی سب سے سادہ وجہ یہ تھی کہ اس لمحے میں ان ارکان میں سے کئی خود اپنے اپنے آسمان پر میزائل گن رہے تھے، سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ خلیج تعاون کونسل کے پاس یہ جملہ موجود تھا یا نہیں، یا یہ جذبہ موجود تھا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کے نیچے کیا رکھا ہوا تھا، اور پھر جواب یہ ہے کہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، نہ کوئی مستقل کمان، نہ کوئی مشترکہ منصوبہ بندی کا ارادہ، نہ کوئی طے شدہ طریقہ کار کہ درخواست کون کرے گا، کس کو کرے گا، اور جواب کس شکل میں آئے گا۔
صرف ایک جملہ تھا اور جملے میزائل نہیں روکتے۔ اب اس کے مقابلے میں اس ادارہ جس کا ہر آدمی نام لیتا ہے، نیٹو، 4 اپریل 1949 میں نیٹو بنی واشنگٹن میں، شمالی اوقیانوس کا معاہدہ۔ اور اس دن نیٹو کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک دستاویز، بس کوئی مشترکہ کمان نہیں تھی، کوئی مربوط فوج نہیں تھی، کوئی مستقل ہیڈ کوارٹرز بھی نہیں تھا۔ نیٹو کا فوجی ڈھانچہ جسے شیپ کہا جاتا ہے 2 برس بعد میں قائم ہوا، اور اس کے بعد وہ چیز آئی جس کا ذکر کوئی کرتا نہیں ہے، بنیادی ڈھانچے کا پروگرام، ایندھن کی پائپ لائنز، ہوائی اڈے، گودام، مواصلات کے نظام، برسوں کا کام اور اربوں کا خرچ، اور اس میں سے کسی چیز کی سرخی نہیں بنی۔ آرام سے چپکے سے انہوں نے اپنی نیٹو کی تمام سٹرکچر کو کمپلیٹ کیا، اور یہ حقیقت اس پورے موضوع کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ نیٹو کا آرٹیکل 5 جس کی وہ بڑی مشہور شک ہے، جس میں 77 برس سے دنیا بات کر رہی ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، 77 برس میں صرف یہ ایک بار استعمال ہوا ہے، صرف ایک بار، 11 ستمبر 2001 کے بعد۔ اور اس کے مقابل آرٹیکل 4 جو مشاورت کی شک ہے، کئی بار استعمال ہوا ہے۔ اور جب آرٹیکل 5 آخر کار استعمال ہوا تو اتحادیوں نے سب سے پہلے کیا بھیجا؟ امریکہ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی حملہ نہیں ہوا، انہوں نے ایواکس طیارے بھیجے جو امریکی شہروں کے اوپر فضائی نگرانی کرتے رہے۔ یہ ہے اجتماعی دفاع کی اصل شکل۔ نیٹو کو 77 برس تک اس وعدے نے نہیں جوڑ کے رکھا، اسے اس پلمبنگ نے جوڑے رکھا جو وعدے کے نیچے بچھائی گئی تھی، جس کا میں نے اوپر بھی ذکر کیا ہے کہ تہ در تہ اس کو بنایا گیا، اس میں کئی سال لگے، بہت سرمایہ لگا۔ اور اب آتے ہیں اس شخص کی طرف جس پر آج کل سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ 8 اگست کو ترک وزیر خارجہ ہاکن فیدان نے انادولو کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی یہ کہ اجتماعی دفاع کی شک تکنیکی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 کے مساوی ہے، 4 کے نہیں۔ اور دوسری کہ اس معاہدے میں کسی مشترکہ خطرے کا نام تحریر نہیں کیا گیا، نہ ایران کا، نہ کسی اور ملک کا، جیسے نہ کسی گروہ کا جیسے ہوتیز ہیں، نہیں۔ اور تیسری چیز جس پر سب سے زیادہ شور مچا، انہوں نے کہا کہ حملے کی صورت میں جوابی کارروائی خود کار نہیں ہوگی، متصرہ رکن کو باقاعدہ درخواست دینی پڑے گی، اور اس کے بعد باقی دونوں ملک معاونت کی شکلوں کے بارے میں سوچیں گے کہ کس شکل میں ہم معاونت کریں، انٹیلیجنس کے تبادلے سے لے کر رسد کی معاونت تک، اور خطرے کے پیمانے کے مطابق فوجی دستوں کی تعیناتی تک، یعنی جتنا بڑا خطرہ ہوگا اس لحاظ سے رسپانس دیا جائے گا۔ فیدان کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ یہ کئی پرتوں والے معاملات ہیں جو خطرے کے پیمانے کے مطابق بدلتے رہیں گے، تو یہ کاغذی معاہدہ ہے۔ ایران کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ سعودیوں کو جان لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ وہ صرف کاغذی معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو سلامتی نہیں دینے لگے۔ ترکی کے اپنے سفارتکار نے اسے بڑی حد تک علامتی قرار دیا۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے اس کے بالکل الٹ رائے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے تحمل سے سنیں، کیونکہ اس سارے ایپیسوڈ کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ فیدان نے جو کہا وہ اس معاہدے کی کمزوری نہیں ہے، یہ کاغذی معاہدہ نہیں ہے، یہ اس معاہدے کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں 2 مناظر دیکھنا پڑیں گے۔ پہلا منظر ہے، فرض کیجئے کل ایران کا ایک میزائل، یہ میری بات غور سے سنیے گا، کل ایران کا ایک میزائل سعودی عرب کے کسی فضائی اڈے پر گر جاتا ہے، اور اگر یہ معاہدہ خود کار ہو تو پاکستان اسی لمحے ایران پر حملہ کرنے کا پابند ہو۔ اس ایران پر جس کے ساتھ ہماری 900 کلومیٹر سے زائد سرحد ہے، جس سرحد کے دونوں طرف ایک شورش چل رہی ہے، جس کے ساتھ ہمارے تجارتی، توانائی اور مذہبی روابط ہیں، اور جس کے ساتھ ہماری اپنی حساس تاریخ ہے، تو کیا کوئی عقل مند ریاست ایسی دستاویز پر دستخط کرے گی؟ اب میں ایک دوسرا منظر آپ کے سامنے کھینچتا ہوں۔ فرض کیجئے بھارتی طیارے مرید کے پر حملہ کر دیتے ہیں، اگر معاہدہ خودکار ہو تو اسی لمحے ترکی سے ڈرون احمد آباد یا کسی بھارتی شہر کی طرف بھیجے جائیں گے ترکی کی وجہ سے، کیونکہ ترکی پابند ہے، اور بھارت کے ساتھ ترکی کے اپنے معاملات ہیں، ترکی نیٹو کا رکن ہے، اس کی اپنی سرحدوں کے اپنے مسائل ہیں۔ تو جناب یہ دفاعی معاہدہ نہیں ہوتا، یہ اجتماعی خودکشی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ ایسا معاہدہ 2 میں سے ایک انجام کو پہنچے گا، یا تو اس پر کبھی دستخط نہیں ہوں گے، اور یا اس پر اگر دستخط ہو بھی جاتے ہیں تو پھر وقت آنے پر اس کی پاسداری نہیں ہوتی، جس طرح کہ GCC سے پاسداری نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا انجام پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو ضمانت ایک بار ناکام ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے
ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی خلیج تعاون کونسل کے ساتھ بھی ہوا۔ اور اب وہ نقطہ سنیے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ اس بحث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ مشاورت کی شک صرف مدد کرنے والے کی حفاظت نہیں کرتی، وہ اس ریاست کی بھی کرتی ہے جس پر حملہ ہوا ہے۔ سوچئے، ہو سکتا ہے سعودی عرب خود یہ فیصلہ کرے کہ ایران کا فلاں حملہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس پر پاکستانی یا ترک فوجی جواب دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ اس لمحے کشیدگی بڑھانا ہی نہ چاہتا ہو سکتا ہے اس وقت اس کے اپنے مذاکرات کسی نازک مرحلے پر ہوں۔ خودکار معاہدے میں اس سے یہ اختیار بھی چھن جاتا ہے۔ مشاورت والا معاہدہ وہ اختیار اسی ریاست کے پاس رہنے دیتا ہے جس پر حملہ ہوا ہے، اور یہ کوئی اس میں قانونی سکم نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، یہ خود مختاری ہے، یہ اس کی سٹرینتھ ہے اس معاہدے کی، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ شاید واقعی چل جائے۔ اور اب اس اعتراض کی طرف بھی آتے ہیں کہ اس معاہدے میں کسی دشمن کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا۔ فیضان نے صاف کہا کہ کوئی مشترکہ خطرہ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گول مول بات ہے، تو ذرا شمالی اوقیانوس کے یعنی نیٹو کے معاہدے کا متن نکال کر دیکھتے ہیں۔ 1949 میں لکھا گیا وہ معاہدہ جو مکمل طور پر سوویت یونین کے خلاف بنایا گیا تھا، اس میں سوویت یونین کا نام ایک بار بھی نہیں آیا، ایک بار بھی نہیں۔ یہ گول مول بات نہیں ہے، یہ اس معاہدے کی زبان ہے جو 10 برس نہیں 50 برس تک چلانے کے لیے لکھا جاتا ہے، کیونکہ دشمن بھی بدلتے رہتے ہیں اور معاہدے تو قائم رہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے ہفتے سے سنا ہے کہ یہ معاہدہ کمزور ہے کیونکہ اس میں خودکار جواب کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خودکار جواب اس معاہدے میں لکھا جاتا ہے جسے کبھی استعمال نہ کرنے کا ارادہ ہو، یہ نہیں صرف لفظ ہی لفظ ہوں، کیونکہ ایسے وعدے کی قیمت تو کچھ نہیں ہوتی جس کے بارے میں آپ کو یقین ہی نہ ہو کوئی اسے مانگے گا یا نہیں مانگے گا۔ اور مشاورت، درخواست اور طے شدہ طریقہ کار اس معاہدے میں لکھا جاتا ہے جسے واقعی آپ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور اس دعوے کا ثبوت ہمارے خطے میں پڑا ہوا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے پاس خودکار والا جملہ تھا، ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، لیکن اس کے نیچے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ ناکام ہو گیا۔ مکہ معاہدے کے پاس مشاورت والا جملہ ہے، اور نیچے کل کی بریفنگ کے مطابق کمیٹیاں، مشقیں اور کارخانے رکھے جا رہے ہیں۔ حاکم فیدن نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے خطے کے معاہدوں میں کبھی نہیں ہوتا۔ اس نے ایک نعرے کو ایک قابل عمل طریقہ کار میں بدل دیا ہے، اور اسی مشاورت والے ڈھانچے کی وجہ سے یہ معاہدہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر کل انقرہ نے ایک نام لیا۔ ترک وزارت دفاع نے کہا کہ یہ معاہدہ توسیع کے لیے کھلا ہے، اور مصر ایک ممکنہ امیدوار ہے۔ اور اس سے پہلے فیضان بھی کہہ چکے تھے کہ توقع ہے کہ مصر اگلے مرحلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور راستے میں صرف چند تکنیکی مسائل حائل ہیں۔ اب اس جملے کو بھی ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ چند تکنیکی مسائل۔ سفارت کاری میں تکنیکی مسائل کبھی تکنیکی ہوتے نہیں ہیں۔ مصر عرب دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، مصر امریکہ کا اتحادی ہے، مصر اسرائیل کا ہمسایہ ہے، اور وہ عرب ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات ہیں، اور مصر کو ابوظہبی سے مالی معاونت بھی ملتی ہے۔ یعنی کہرہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے جہاں سے ہر طرف ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، اور جو ملک ہر طرف سے رشتوں میں جڑا ہوا ہو وہ کسی ایک طرف کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ایک مجبوری ہے۔ اور یہ خود اس بات کی تصدیق ہے جو میں نے ابھی ڈسکشن آپ سے کی ہے۔ اگر یہ معاہدہ واقعی خودکار ہوتا تو مصر کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکتا، کیونکہ خودکار معاہدے میں شامل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تمام دوسرے رشتوں پر ایک قلم پھیر دیا ہے۔ مشاورت والے معاہدے میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا، اس لیے یہ معاہدہ بڑھ سکتا ہے، یہ قائم رہ سکتا ہے، اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے اردوان نے الشرق الاوسط سے یہ کہا کہ شاید ایک دن خطے کے تمام ممالک اس چھتری کے نیچے جمع ہو جائے، اور اسی روز یہ بھی سامنے آیا کہ ترکی جدہ میں ان اجلاسوں میں شریک ہو رہا ہے جن کا مقصد بحیرہ احمر کی بحری تجارت کے تحفظ کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد بنانا ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے اور اس معاہدے کا حصہ بالکل نہیں ہے، اور میں اسے ملا کر بھی پیش نہیں کروں گا، لیکن اس کا رخ وہی ہے، سمت وہی ہے، ایرو وہیں جا رہا ہے۔
بحیرہ احمر، باب المندب اور جدہ کی بندرگاہ، اور یہ سب ایک ہی سمندری راستے کے نام ہیں، اور اس راستے پر آج ہوتیوں کا سایہ ہے۔ ہوتیوں نے کل پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے اس پہ میں آج صبح ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور یہیں سے وہ دروازہ کھلتا ہے جو صرف سلامتی تک محدود نہیں ہے، کیونکہ فیدا نے سیاسی ڈھانچہ بھی بتایا ہے، اور کل ترک وزارت دفاع نے صنعتی ڈھانچہ بتا دیا، یعنی پہلے ہمارے پاس سیاسی ڈھانچہ بنا، پھر اب اس کا صنعتی ڈھانچہ بن گیا، اور اس صنعتی ڈھانچے کا سب سے اہم لفظ وہی ہے جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، دفاع نہیں، رسد، پائیدار مرمت اور رسد کی معاونت۔ تو میرے دوستو، جنگ کے پہلے ہفتے میں اتحاد کام آتے ہیں، تیسرے ہفتے میں گودام کام آتے ہیں، اور یہ کوئی نظریاتی بات میں نہیں کر رہا، یہ اسی سال اس جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ امریکہ نے اس جنگ میں اپنے میزائل شکن اتنے تیزی سے استعمال کیے کہ ذخیرہ خطرناک حد تک نیچے چلا گیا، اور ایک نیا پیٹریٹ میزائل بنانے میں تقریباً 2 سال لگتے ہیں۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اپنے صدر کو اپنی اگلی کارروائی کے بارے میں فیصلہ اپنی حکمت عملی سے نہیں، اپنے گودام سے پوچھ کر کرنا پڑا۔ یہ ہے جدید جنگ کی اصل حقیقت، اور اسی لیے جب ترک وزارت دفاع مرمت اور رسد کا ذکر کرتی ہے تو وہ نعرے نہیں لگا رہی، وہ اس مسئلے کا نام لے رہی ہے جو اس وقت خطے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سیکھ رہی ہے۔ اور اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس فہرست میں ڈرون کا نام کیوں ہے۔ اس جنگ نے دنیا کو ایک بات سکھائی ہے، ایران جنگ نے، ایک $20,000 کا ڈرون ایک $40 لاکھ کے میزائل شکن سے گرایا جاتا ہے، بعض اوقات تو 2 میزائل شکن چاہیے ہوتی ہیں، تو پھر $80 لاکھ ہو گئے، اور فوجی اصول کے مطابق ایک آنے والی چیز پر 2 میزائل چلائے جاتے ہیں۔ کوئی معیشت اس شرح پر جنگ جیت ہی نہیں سکتی، اور ترکی دنیا کے سب سے بڑے ڈرون برآمد کنندگان میں سے دنیا میں ایک ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ دفاعی صنعت میں تعاون ہوگا، اور جب مشقوں کی فہرست میں بغیر پائلٹ کے نظام کا نام آتا ہے، تو خطے کا ہر شخص جانتا ہے کہ یہ جو فہرست کی پہلی سطر ہے یہ کیا ہے، اس میں پہلا ملک کون آئے گا؟ وہ ترکی ہے۔ اور اب اس تبادلے کو بھی دیکھیں جو اس معاہدے کے اندر چل رہا ہے، کیونکہ ہر شراکت داری میں ہر فریق کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، اپنا اپنا حصہ لے کر آتا ہے، ون ڈش پارٹی ہے۔ ترکی کے پاس ڈیزائن ہے، کارخانے ہیں، اور برسوں کا وہ تجربہ ہے جو اس نے تنہا رہ کر حاصل کیا ہے، لیکن ایک جدید ہتھیار بنانے کا منصوبہ نمونے پر تو نہیں جیتا جا سکتا، ڈیزائن پر تو نہیں جیتا جا سکتا، وہ پیداوار مانگتا ہے، کیونکہ فی یونٹ قیمت اسی وقت گرتی ہے جب تعداد بڑھے، اور اگلی ترقی کے لیے پیسہ اسی تعداد میں آتا ہے۔ یعنی ترکی کو گاہک چاہیے اور سرمایہ چاہیے، اور سعودی عرب کے پاس بالکل وہی چیز ہے جو اس کو ترکی کو چاہیے، یعنی وہ گاہک بھی ہے اور سرمایہ بھی رکھتا ہے۔ اس سال سعودی عرب کا بجٹ سب سے زیادہ تھا ان تینوں ملکوں میں، لیکن اس کے پاس وہ چیز نہیں جو ترکی بنا رہا ہے۔ تو ایک کے پاس مصنوعات ہیں اور سرمایہ نہیں، دوسرے کے پاس سرمایہ ہے اور مصنوعات نہیں، تو پھر بھی یہ محبت کے ساتھ ساتھ ایک حساب کتاب بھی ہے، اور حساب پر بنے رشتے جذبے پر بنے رشتوں سے زیادہ دیر چلتے ہیں، یہ سائنس بتاتی ہے، کیونکہ جذبہ تو بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ لیکن حساب کتاب نہیں بدلتا۔ اور اب پاکستان کے معاملے پر بھی نظر ڈالتے ہیں، اس لیے میں بڑی ایمانداری سے بات کروں گا۔ ہم اس معاہدے میں سرمایہ لے کر نہیں گئے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ اس سال $63 ارب سے زائد ہے، ترکی کا 51 ارب سے زائد ہے، اور پاکستان کا 9 ارب کے لگ بھگ ہے۔ تو ہم اس میز پر پیسے کی بنیاد پر تو بیٹھے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہم اس میز پر جدید ترین طیارہ لے کر بھی نہیں گئے، تو ہم کیا لے کر گئے ہیں؟ اور یہ وہ جواب ہے جس پر پاکستان میں بات لوگ نہیں کر رہے۔ ان تینوں ملکوں میں سے صرف ایک ملک ایسا ہے جس نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کر ایک لڑاکا طیارہ زیرو سے مکمل کیا ہے، اسے پوری دنیا میں اس وقت وہ بیچ رہا ہے، اسے اپنی فضائیہ میں شامل کیا گیا ہے، اسے 3 بلاکس میں ترقی دی ہے، اور اب جو برآمد ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس کی مانگ بڑھ گئی ہے، اور وہ ملک پاکستان ہے، اور وہ طیارہ جو ہے وہ JF-17 تھنڈر ہے۔ اور اس عمل میں جو چیز بنی وہ صرف طیارہ نہیں تھا، اس عمل میں کامرہ کا ادارہ بنا، مرمت کا نظام بنا، پرزوں کی فراہمی کا سلسلہ بنا، ایک وہ سپلائی چین بنی، اور سب سے اہم انجینئرز اور ٹیکنیکل لوگوں کی وہ نسل بن گئی جنہیں یہ کام آتا ہے۔ اب اس معاہدے کی طرف پھر واپس آتے ہیں جس کے مقصد میں یہ مشترکہ پیداوار، ٹیکنالوجی کا تعاون اور پائیدار مرمت اور رسد کی معاونت لکھا ہوا ہے، اور خود سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان تینوں ملکوں میں یہ تجربہ کس کے پاس ہے؟ پیسہ ریاض کے پاس ہے، ڈیزائن انقرہ کے پاس ہے، اور کسی چیز کو برسوں تک چلاتے رہنے کا تجربہ اسلام آباد کے پاس ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، دنیا میں طیارہ بنانا مشکل ہے، لیکن اسے 20 سال تک اڑاتے رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، زیرو کیجوالٹیز۔ بھارت کی طرح نہیں،
بھارت کے 2 جو ان کے جہاز ہیں وہ گر چکے ہیں مختلف ایگزیبیشنز میں، اور اسی پر جنگیں ہاری اور جیتی جاتی ہیں۔ اب آپ ایک سوال کی طرف جو ہر پاکستانی بھی پوچھ رہا ہوگا کہ J-35 کا کیا بنا جو آپ چائنا سے لے رہے تھے، میں آپ کو وہی بتاؤں گا جو ریکارڈ پر ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ چین کی پیشکش موجود ہے اور اس نے اس کو باقاعدہ واپس نہیں لیا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی پائلٹ چین میں اس طیارے پر ابھی بھی تربیت لے رہے ہیں، لیکن کسی ترسیل کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ 3 جملے ہیں اور تینوں درست ہیں، لیکن ان میں سے دوسرا جملہ زیادہ اہم ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ سیمولیٹر پر تربیت ایک اور بات ہے، الگ بات ہے۔ کسی حقیقی 5th جنریشن کے طیارے پر، اسٹیلتھ پر، جس پر دنیا میں چند گنے چنے پائلٹس نے پرواز کی ہو، غیر ملکی پائلٹوں کو بٹھانا بالکل دوسری بات ہے۔ ایسا کوئی ملک اس وقت تک نہیں کرتا جب تک معاہدے سے اوپر کی کسی سطح پر کوئی فیصلہ نہ ہو چکا ہو۔ اور ایک بات اور جو اس بحث میں گم نہ ہو جائے، 5th جنریشن کا طیارہ اکیلا کوئی چیز نہیں ہوتا، اسے فضا میں ایک آنکھ چاہیے، یعنی ایک ابتدائی اطلاع دینے والا طیارہ، ایک گائیڈنس دینے والا طیارہ، ورنہ وہ اندھا ہے۔ اسے زمین پر لمبی رینج کا دفاعی نظام بھی چاہیے، ورنہ وہ نشانہ بن جائے گا۔ اور تو جس اڈے کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اگر وہ اڈا خود ہی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر وہ کس کام کا؟ اسے مضبوط رن ویز چاہیے، اسے پرزوں کی مسلسل فراہمی چاہیے تاکہ خریداری مسئلہ نہ بنے۔ یہ ایک پورے نظام کی تعمیر ہے، خالی جہاز نہیں کہ جہاز وہاں سے چائنا سے J-35 آ جائیں گے۔ یہ ایک پیکیج ہے اور اس پیکیج کو پورا مکمل ہونے میں بہت ٹائم لگے گا۔ رن وے نئے بنانے پڑیں گے، ان کے لیے نئی جگہ بنانی پڑیں گی جہاں ان کو پارک کرنا ہے، اور پھر سب سے زیادہ کہ ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ دنیا کا جدید ترین طیارہ ہے جو پاکستان کو آفر کیا ہوا ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے پائلٹس اس پہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، تو اس بات کو ہم یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آنا ہے کہ نہیں ہے نا، وہ ضرور آئے گا۔ یہ J-35 تھا۔ اب ہم F-35 کی بات کرتے ہیں۔ J-35 کا جو ایک امریکن ورژن ہے، بلکہ وہ پہلے بنا تھا F-35، وہ بھی 5th جنریشن ہے، وہ بھی اسٹیلتھ ہے، لیکن وہ جہاز بنانے کے لیے کبھی ترکی کو امریکہ نے اجازت نہیں دی، اور دوسری طرف پاکستان کا راستہ چین سے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک اتحاد میں ایک ملک کے پاس چینی 5th جنریشن کا بیڑا ہو اور دوسرے کے پاس ترک کا، تو کیا وہ دونوں ایک ہی آسمان کی ایک ہی تصویر آپس میں بانٹ سکیں گے؟ ڈیٹا لنک الگ ہیں، ہتھیار الگ ہیں، رسد کے سلسلے بھی الگ ہیں، اور سلامتی کے ضوابط بھی الگ ہیں۔ نہ بیجنگ کو اس مسئلے کے حل میں کوئی خاص دلچسپی ہے اور نہ ہی شاید انقرہ کو ہوگی۔ یہ اس معاہدے کا سب سے بڑا حقیقی چیلنج ہے، انٹیگریشن کا، یعنی پورے جو سسٹمز ہیں دفاعی، ان کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے۔ اور میں یہ سوال آپ کے ساتھ رکھ کر جا رہا ہوں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں، بلکہ اس لیے کہ ابھی کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ تو پھر میرا پورا مقدمہ یہ ہے، اور میں اسے ایک سانس میں اب دہرا دیتا ہوں۔ مکہ معاہدے کا وہ جملہ جس پر سارا شور مچا ہوا ہے، یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، وہ جملہ اس پورے معاہدے کی کمزوری نہیں، اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسری طاقت اس معاہدے کی مشاورت کی ہے۔ مشاورت ایک میکانزم کو طے کرتی ہے، مشاورت ایک دیرپا منصوبے کا نام ہے۔ مشاورت ایسے سسٹمز جنریٹ کرتی ہے جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، جس میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے اور بھی تو ممالک کے ساتھ بے شمار تعلقات ہیں، وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے، اس لیے مشاورت چاہیے۔ ساری چیزیں آگے پیچھے دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور کس لیول کا ہم نے جواب دینا ہے ہر ملک نے، وہ بھی پہلے جانیں گے، کس نے دینا ہے یہ بھی جانیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک پر حملہ سعودی عرب پر ہوتا ہے تو ترکی اس کا جواب دے کسی شکل میں، اور ہو سکتا ہے اگر پاکستان پہ بھارت حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب اس کا جواب دے کسی شکل میں۔ تو یہ ساری چیزیں مشاورت سے ہی طے ہوں گی۔ یہ اس معاملے کا، اس معاہدے کا سب سے اہم اور سب سے بھاری نقطہ ہے کہ یہ معاہدہ چلنے والا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس میں صرف الفاظ نہیں ہیں، اس میں صرف فوٹو نہیں کھنچوائے گئے، بلکہ 2 دن کے بعد ہی، اس معاہدے کے 2 دن بعد ہی اس کا سٹرکچر بھی پیش کر دیا گیا، اور وہ بہت ہائیسٹ لیول کا ہے۔ اچھا، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اب میں ایک آپ سے سوال بھی کروں گا، اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ سارا معاہدہ جو اس کا فیوچر ہے وہ اسی سوال پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیا یہ معاہدہ ایک ایسی چھتری بنا پائے گا جس میں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور ملک بھی شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ مصر خاص طور پہ، یا UAE ہے، یا اس کے بعد بحرین ہے،
اس کے بعد کویت ہے، اس کے بعد قطر ہے، اردن ہے. تو یہ سب لوگوں کو ایک دفاعی چھتری چاہیے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایک آدھ کو چھوڑ کے بہت زیادہ پیسہ بھی رکھتے ہیں، انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاہدے نے آگے چلنا ہے، اس میں انویسٹمنٹ آنی ہے، اس میں کیونکہ پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، ایون دفاع کی ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے. صرف $9 بلین کا ہمارا دفاعی بجٹ ہے، جبکہ ترکی کا $51 بلین کا ہے. لیکن ترکی کو اپنی جو جہاز کان جہاز ہے ان کا فار ایگزامپل، اس کے لیے ترکی کو بھی پیسے چاہیے. جہاز تو انہوں نے بنا لیا ہے، ڈیزائن بن گیا ہے، اس کا ایک یونٹ بھی بن گیا ہے، لیکن اگر اس کو اپنے میس لیول پہ پروڈیوس کرنا ہے تو پھر اس کو پیسے چاہیے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سعودی عرب سے. اور سعودی عرب کو پہلے ہی امریکی F-35 نہ ہو چکی ہے، UAE کو بھی نہ ہو چکی ہے. ترکی کا جو کان جہاز ہے یہ بھی 5th جنریشن ہے، ہمارے J-35 امریکی F-35 اور یہ ان کے برابر کا ہے. تو اگر نہیں ملتا سعودی عرب کو یہ جہاز، کیونکہ اسرائیل اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، امریکہ سے نہیں ملتا، تو کان حاضر ہے، ترکی دے گا، اور ترکی کو پیسے چاہیے. تو یہ ساری باتیں میں نے بڑی کھل کے آپ سے اس لیے کی ہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ نعرے کیا ہیں، اعتراضات لوگوں کو کیا ہیں، پیٹ میں مروڑ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اور اصل صورتحال کیا ہے. باقی تو وقت ہی بتائے گا. میں نے تو ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور نگہبان.